مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا تخت پانیوں پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر ان سے کہو کہ تمہیں بے شک مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر کہیں گے یقیناً یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ان سے عذاب دور بھی کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کس چیز نے عذاب روک رکھا ہے؟ الا یوم یأتیہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ پھرے گا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نہ شکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو وہ کاٹ چکا تھا، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ساری تکلیفیں ہوگی مجھ سے دور۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے۔ یعنی پہلا پورشن تو ٹھیک ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوگی تو ظاہر ہے اس نے یہی کہنا ہے، لیکن یہ جو ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیخی بگاڑنا شروع کر دیتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ، انہی کے لیے ہے مغفرت، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے وحی میں سے کچھ حصہ جو آپ کی طرف نازل ہوا، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے جو آپ کو ان کی تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ کون سی باتیں؟ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل کیوں نہ ہوا، او جاء معه ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا۔ انما انت نذیر، تم تو نہیں ہو مگر صرف ڈر سنانے والے آخرت کا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے یہ جھوٹ باندھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، قرآن، نعوذ باللہ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو 10 صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ اس کے ساتھ کی۔ اگر یہ نبی گھڑنے والا ہے نا تو 10 تم بھی گھڑ لو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جن کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ یہ کافر چیلنج قبول نہ کر سکیں تم سے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، انما انزل بعلم اللہ،
یہ کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ذریعے نازل ہوا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ معبود تو کوئی نہیں سوائے اس کے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اب اس میں دعوت بھی ہے، دھمکی بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی بھی تم میں دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طلبگار ہوگا، نوفی الیہم، تو ہم اسے دنیا میں پورا پورا دیں گے، اعمالہم، اس کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اسے اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، وباطل ما کانوا یعملون، اور وہ سب کا سب مٹ جانے والا تھا جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد من، اور اس کے بعد ایک سچا شخص اس پہ گواہی بھی دے دے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات، اماما و رحمہ، جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو کفر کریں گے اس کے ساتھ، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کفر کریں گے، من الاحزاب، مختلف گروہوں میں سے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مشرکین عرب، فالنار موعدہ، تو ان کے لیے پھر وعدہ جو ہے وہ آگ کا ہی ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، پس اے نبی علیہ السلام آپ نے اس معاملے میں کوئی شک میں نہیں پڑنا، اور آپ کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے، پرپسفل، با مقصد ہے، سچائی کے ساتھ ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، تو وہاں پر پھر اللہ کے حضور جو گواہی دینے والے ہیں، گواہ وہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ یہ گواہی دینے والے وقت کے پیغمبر بھی ہیں، اور گواہی دینے والے وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے ان کے نامہ اعمال کو لکھا ہوا تھا، وہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ یہ ہیں جو جھوٹ باندھتے تھے اپنے رب پر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ لعنت ہے، پھٹکار ہے ان ظالموں کے اوپر۔ کن پر؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے معاملے میں کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو کفر کی روش یہ ہو سکتی ہے کہ انسان آخرت کا انکار کر دے، ایک یہ ہے کہ وہ زندگی گویا کہ ایسے گزار رہا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا، تو انڈائریکٹلی وہ بھی کفر کر رہا ہے، ورنہ جسے فکر ہو کہ آخرت میں پکڑ ہے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ کے مقابلے پر ان کے لیے کوئی دوست ہو سکتا ہے، پشت پناہ ہو سکتا ہے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے دنیا میں، اور نہ اسلام کے نور کو دیکھ سکتے تھے، اس کے سبب آخرت میں ان پر عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے کان اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کی۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خود نقصان پہنچایا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے سب کچھ غائب ہو گیا جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں اس میں، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جو یہ وشفل تھنکنگ کے اندر وقت گزارا کرتے تھے۔ اب
اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال اختیار کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ہمیشہ اللہ کی طرف جھکے رہے، عاجزی رکھی، ڈرتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ان دونوں فریقوں کی، گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا اور بہرا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا ہے، اگرچہ ان کے پاس آنکھیں بھی تھیں اور کان بھی تھے لیکن انہوں نے استعمال کر کے حق قبول نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کہ جس طرح دنیا میں اندھا اور بہرا شخص بمقابلہ والبصیر والسمیع، دیکھنے والے کے اور سننے والے کے، یعنی کہ اہل ایمان، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جو اندھا ہو اور بہرا ہو اور جو دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو؟ دنیا میں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستویان مثلا، کیا ان کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب نصیحت تو ظاہر ہے انہی لوگوں نے حاصل کرنی ہے جو کوشش کریں گے، جو کوشش نہیں کریں گے انہیں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہم ثبتنا علی القرآن، آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یا یہ الفاظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے، تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بھلا دیکھو تو، اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندی، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، فعمیت علیکم، اور تم پر یہ چیز پوشیدہ ہے، تم اندھے بنے ہوئے ہو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، تم پہ یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم دیکھو میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، اس کا جو اجر ہے، اس کا بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، یعنی اس سے مراد ہے جنت میں ہی ملنا ہے۔ ظاہر انبیاء کرام دنیا میں تو ایک فقر کی زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں اہل ایمان جو ہے میرے ساتھ اٹیچ غریب لوگ، میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر سکتا، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے کفار، اے کافروں کے سرداروں، کہ تم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو، تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ إِن طَرَدتُّهُمْ،
اگر میں اپنے پاس بیٹھنے والے اہل ایمان کو اس طریقے سے دھتکار کے اٹھا دوں یہاں سے، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اب پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی بیچارے غریب ہی ہوں گے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں، یا اب یہ ایک ہی آیت ہے، یہ جتنے دعوے کیے ہیں نا، اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا۔ اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں غیب خود سے جان لیتا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تسی دنیا چ بھی ذلیل ہوئے ہو، آخرت چ بھی ذلیل ہوو گے، تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قالوا یا نوح، وہ کہنے شروع ہو گئے، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر لیا، بہت بحثیں کر لی کثرت کے ساتھ، چھوڑ ان ساری باتوں کو۔ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لا وہ عذاب اگر تو سچا ہے، جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا، تو لے کے عذاب۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے آ، وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا مینوں تے کٹ دیو وچوں، میں کہ تو عذاب لے کے آواں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے عذاب لے آئے۔ ام یقولون افترا، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا۔ وانا بریء مما تجرمون، اور میں بریء الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو۔ وأوحی الی نوح، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا بجز ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ نے جو ان کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے غم میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ پیغمبر کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ پسیج نہ جائے کہ اب تیرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فلاں فلاں شخص کو بھی کوئی ہدایت کا معاملہ ہو جائے تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب ہدایت، وہ جو زبردستی والی ہدایت ہے نا پیغمبر کی دعا سے بھی، وہ بھی کسی کو نفع اب نہیں دے گی، اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ آ چکا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی انسٹرکشنز کے مطابق ایک کشتی تعمیر کریں، ہماری وحی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ نے ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل پسیج جائے اور آپ کہیں کہ یا اللہ یہ 2 بندے اور چھوڑ دے، مجھ سے بات بھی نہیں کرنی اس ٹاپک کے اوپر، اب ان کے لیے کوئی ہدایت والا معاملہ نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار ان پر سے گزرتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے؟ قَالَ إِن تَسْخَرُوا، وہ کہتے تھے کہ آج جو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، منا، ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ایک دن آئے گا اسی طریقے سے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ دن اہل ایمان کا دن ہوگا۔
فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم جان لوگے کہ کسے پہنچتا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، کون پورا اترتا ہے اس ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب کے لیے، یعنی کون سا عذاب؟ آخرت کا۔ دنیا میں تو غوطہ آیا، مر گئے، جان چھوٹ گئی، لیکن جان نہیں چھوٹی، جان پکڑی گئی۔ آخرت میں حتی اذا جاء امرنا، بس وہ کشتی بناتے رہے، وہ کشتی کوئی 1-2 دن میں نہیں بنی، مہینوں میں بنی ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس عذاب کے آنے کی نشانی ہوگی کہ ایک تندور میں سے پانی کا چشمہ ابلے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، وفارت تنور، اور وہ تندور، اردو میں ہم تندور کہتے ہیں، عربی میں لفظ تنور، ابل پڑا۔ جب یہ تندور ابلنا شروع ہوا نا تو یہ اشارہ تھا کہ بھئی اب سیٹ بیلٹ باندھ لیں، معاملات قریب آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی، وہ کیا تھی؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے ان سے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں، ہر جنس میں سے نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، سوائے ان کے کہ جن کے لیے پہلے ہمارا یہ قول بیان ہو چکا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملنی۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ بیٹے کا ذکر یہاں پہ ہے، بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں جا کے آئے گا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ ومن آمن، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ سوار کرنا ہے، اپنے اہل البیت کو، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا حکم عذاب طے ہو چکا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے، وہی 80 سے کم لوگ تھے جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اور قرآن کی آیت اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ، بہت قلیل لوگ۔ وقال ارکبوا، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، اہل ایمان کو سوار کیا، اپنے گھر والوں کو سوائے بیوی اور بیٹے کے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، تو وہ کشتی چلنا شروع ہوگی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کے برابر تھی، بڑی بڑی موجیں، یعنی بہت بڑے لفظ، ظاہر پہاڑ کے برابر ہیں تو تبھی پہاڑ بھی ڈوبے ہیں اس طوفان کے اندر، بڑی بڑی موجیں تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ، وہ اس وقت ان سے الگ تھا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ بیٹا سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دیکھ کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو وہ کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اب نوح علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ طوفان کوئی اور ہے، یہ وہ والا طوفان نہیں ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے اس حکم عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑی موج آئی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی اندر نگل لے، وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِی، اور اے آسمان تو بھی تھم جا۔ دیکھیں ایک زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، پانی پانی ہو گیا ہر طرف۔ وَغِیضَ الْمَاء، اور اتر گیا پانی۔ وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا حکم نافذ ہو گیا جو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری۔ وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ہلاکت اور بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا کی۔ فقال، اور انہوں نے عرض کیا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں شامل تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے مجھ سے سچا وعدہ بھی کیا تھا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور سب حاکموں سے بڑھ کر تو حاکم ہے، تیرا حکم نافذ ہے۔
قال یا نوح، اللہ نے کہا کہ اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے تو کرتوت ہی برے لوگوں والے تھے، تو میرا وعدہ تو تھا تیرے اہل میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو دیکھ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک، بے شک میں تجھے یہ واعظ و نصیحت کرتا ہوں اے نوح، ان تکون من الجاہلین، تم جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤ یہ بات کر کے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے فوراً کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط، ہم نے ارشاد فرمایا نوح سے کہ اے نوح اترو اس کشتی سے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان تمام قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں۔ ظاہر ہے وہ پوری امتیں سوار تھی، وہ خالی ہاتھی اور ہتھنی نہیں، ان کی پوری اسپیشی تھی، اور شیر اور شیرنی، اور سب سے بڑھ کر جو انسان تھے جن سے اگلے قبائل چلنے تھے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور وہ قومیں جنہیں ہم متا دیں گے دنیا میں برتنے کا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ ہیں غیب کی خبریں، نُوحِيهَا إِلَيْكَ، جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، نہ آپ اس سے متعلق جانتے تھے اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ فاصبر، تو آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخرت تو اہل ایمان کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائیوں میں سے ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو وہی بات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی جو نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، مگر یہ کہ تم نے صرف ایک جھوٹ باندھ رکھا ہے، جو تم نے جھوٹے خدا گھڑ لی ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس سچے معبود کے ساتھ، یہ اس معبود کی تعلیمات نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں جو تمہاری آخرت بنا رہا ہوں، تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، قیامت کے دن کا ڈر سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور میرا صلہ تو نہیں ہے مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے اجر دے گی اس دعوت و تبلیغ کا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب کی طرف، ثُمَّ تُوبُوا، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو، توبہ اور رجوع لاؤ، الیہ، اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یہ توبہ کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے اوپر برسے گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کر دے گا، فائنینشیل ریسورسز تمہارے لیے آ جائیں گے، پلس یہ کہ تمہیں اولاد دے گا۔ اس وقت تو قبائلی سسٹم میں اولاد جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہوتی تھی قوت کا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو کہ مجرم نہ بنو اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہوئے۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لے کے آیا، کوئی ایسی ہے جسے ہم قبول کریں، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے ہیں جن خداؤں کی وہ عبادت اپنے آباء و اجداد کی پیٹرن کے اوپر کر رہے تھے، صرف تیرے کہنے کے اوپر۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم کبھی بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، ہم تو بس تیری اس دعوت کے جواب میں یہی تجھے کہیں گے، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ تجھے ہمارے ہی کسی خدا نے دماغی خلل کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تیرے اوپر،
قال انی اشہد اللہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو بے شک اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہنا کہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، یعنی میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اس شرک کے اندر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جو تم نے شریک ٹھہرائے ہیں نا، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، پس تم نے جو سازش کرنی ہے نا میرے خلاف، سب کے سب کر لو مل کر، اور اس کے بعد مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ربی، جو کہ میرا رب ہے، وَرَبِّكُمْ، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو دیکھو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہاری طرف اپنے رب کا وہ پیغام جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا، تم تک پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور ان قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانشین بنا دے کسی اور قوم کو تمہارے سوا، یعنی تمہیں ختم کر کے کوئی نئی قوم لے آئے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے، اور یہ ہو بھی گیا، اہل ایمان بچا لیے گئے اور دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ایک سخت عذاب سے انہیں نجات دے دی۔ وَتِلْكَ عَاد، اور یہ تھی قوم عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر متکبر، حق سے اناد کرنے والے شخص کی، یعنی اپنے سرداروں کی انہوں نے پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت لگا دی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اور اسی وجہ سے تو عذاب آیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہو، بربادی ہو عاد کے لیے جو کہ ہود کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں بسا دیا اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اسی کی طرف مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے، التجا سننے والا ہے۔ قَالُوا يَا صَالِحُ، تو ان کی قوم نے جواب میں کہا کہ اے صالح، قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا، تم ہم ہی میں سے ایک شخص تھے جس کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں تھیں، قبل هذا اتنہانا، اس دعوت حق سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امید لگی ہوئی تھی کہ تم ایک ہونہار شخص ہو ہماری قوم کے، اور تم نے ہماری قوم کا نام بلند کرنا ہے، لیکن تم نے آ کر یہاں پہ درار ڈال دی ہے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں اس کی کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، بزرگان دین کو پایا ہے، تو ان جھوٹے خداؤں سے جن کو تم جھوٹا سمجھتے ہو، ان معبودوں سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں
جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تو شک میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں وہ بات ٹھکتی نہیں ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم بھلا ذرا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ حق کا راستہ چھوڑ دوں، یہ دعوت کا کام چھوڑ دوں، تو کون ہے جو مجھے بچا لے اللہ سے؟ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، نافرمانی اس سبب سے بھی کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، اور اس سبب سے بھی کہ خدا نخواستہ میں تمہارے راستے پر چل پڑوں، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دعوت کا روکنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے میری قوم یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیَةٌ، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، پس اسے چھوڑے رکھو چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے، تأکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور کسی برائی کے ارادے سے تم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھانے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے آزمائش بن گئی وہ اونٹنی، ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر تھا کہ وہ پانی پیتی تھی، اور ایک دن باقی پوری قوم کے جو جانور تھے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے ہی انہوں نے برداشت کیا، پھر وہی ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو یہ آزمائش ان کے لیے بن گئی۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بڑے دن کا عذاب بہت جلد آگ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کی رگ کو کاٹ دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کچھ عرصہ تم زمین میں لطف اٹھا لو، فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک، ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بس 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس کے 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور اہل ایمان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب قوت والا ہے اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان کفار کو ایک چنگھاڑ نے، یعنی ایک کڑک آئی خوفناک، ایک زوردار آواز آئی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور وہ اس طریقے سے ختم ہو گئے گویا وہ کبھی وہاں پر آباد ہی نہیں تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک سمود نے، کفروا ربہم، اپنے رب کا کفر کیا، أَلَا بُعْدًا لِثَمُود، آگاہ ہو جاؤ بربادی ہے، پھٹکار ہے قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، رسول کہا گیا یعنی وہ پیغمبر بن کے، اس اعتبار سے اللہ کا پیغام لے کر، قالوا سلاما، اور خوشخبری کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا قال سلام، تم پر بھی سلام ہو، پہلے فرشتوں نے آ کے سلام کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے جواب میں کہا قال سلام، تم پر بھی سلام ہو، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو وہ جلدی سے ان کی ضیافت کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب نوٹ کیا کہ وہ جو مہمان انسانی شکل میں فرشتے آئے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے اس گوشت کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسافر آئے اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی ہوں اور آپ اس کے سامنے فریش گوشت لا کے بھنا ہوا رکھیں اور وہ نہ کھائے اس میں سے؟ جب انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا نا، نکرہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے جی کے اندر
انہیں خوف سا محسوس ہوا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً دل ہی میں وہ اندیشہ کرنا شروع ہو گئے، ان سے اجنبیت فیل ہونا شروع ہوگی۔ نَكِرَهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ تو فرشتوں نے کہا کہ مت ڈریے، إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ اور اس وقت حضرت ابراہیم کی بیوی وہاں پاس ہی کھڑی تھی، سیدہ سارہ۔ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ تو وہ ہنس پڑی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بشارت دی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ اسحاق کی انہیں بشارت دی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اور ساتھ ہی پوتے کی بشارت بھی دے دی۔ قالت یا ویلتا انہوں نے کہا وائے حیرانگی، یہ یعنی وہ ایکسکلیم ود سارو، انہوں نے کہا ہائے، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز میرا بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اور یہ میرے میاں بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، اب بڑھاپے میں نے بچے کھلانے ہیں اس عمر کے اندر۔ اولاد تو ان کو نہیں ہوئی تھی نا، تو حالانکہ خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے ایک ایسی عورت کو جس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ظاہر ہے ایک نیچرل تھی چیز۔ ان ھذا لشیء عجیب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اب اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہو جائے۔ قالوا فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم کے معاملے میں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اے ابراہیم کے گھر والو، انہ حمید مجید بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کیا ہوا ہے اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع پس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف ٹل گیا، وجاءتہ البشرا اور انہیں یہ خوشخبری مل گئی کہ انہیں اولاد ہونے والی ہے، یجادلنا فی قوم لوط تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے فرشتوں کے ساتھ۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب بے شک ابراہیم بڑے ہی رحم دل تھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے والے تھے ہر حال میں۔ یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اعرض عن ھذا اس بات کو آپ رہنے دیں، زیادہ اس میں جھگڑا نہ کریں، انہ قد جاء امر ربک بے شک یہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ وہ بیچارے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود اور ان پر آ کر رہے گا وہ عذاب جو کہ اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ اور انہوں نے کہا کہ آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ قالوا انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک تو انہوں نے کہا کہ لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بچیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، من حق کوئی اس میں ہم اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں چاہتے، ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک تو انہوں نے کہا کہ لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بچیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، من حق کوئی اس میں ہم اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں چاہتے، ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً تو پھر اس وقت افسوس سے لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت کوئی فورس ہوتی، او آوی الی رکن شدید یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیتا اور اپنے مہمانوں کو ان کے فتنے سے بچا لیتا۔ قالوا یا لوط انہوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے رسول ہیں، لن یصلوا الیک یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کیا انہوں نے نقصان پہنچانا ہے، اب تو ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
تو آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ نے کسی کے بارے میں بھی محبت کے ساتھ التفات نہیں کرنا کہ فلاں بندہ تو بیچارہ ویسے ہی ورگلایا گیا، وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، بس ان کی ہتھے چڑھ گیا۔ اب آپ نے کسی کے لیے کوئی بھی التفات والا معاملہ نہیں کرنا۔ اب کوئی بھی تم میں سے مڑ کے نہیں دیکھے گا، الا امرأتک، ہاں آپ جب یہ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایمان والے کیا تھے؟ 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ہاں صرف آپ کی ایک بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے میں کامیاب نہیں ہوگی، وہ نکلی ضرور تھی لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا، وہ بھی مر گئی چونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک وہ عذاب آپ کی اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسروں کو آنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک عذاب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل صبح کے وقت ہوگا، یعنی سحری کے قریب۔ الیس الصبح بقریب، اور جو صبح کا وقت ہے وہ بالکل اب قریب آ چکا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، تو بس جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے جو اس بستی کی بلندی تھی اسے پستی کی طرف کر دی، یعنی پوری کی پوری بستی الٹ دی۔ جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے آسمان سے ان پر برسائے پتھر، اوپر سے پتھر برسائے آگ میں پکے ہوئے، پے در پے، وہی آتش فشاں کے جو شعلے تھے وہ ان کے اوپر ہر بندے کے حصے کا جو پتھر ہے اسے لگا۔ مصومۃ عند ربک، اور وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور لوط کی بستی ان اہل مکہ جو کہ ظالم ہے ان سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی تباہی کے اثرات اہل مکہ بھی اپنے سفر کے دوران دیکھ لیا کرتے تھے جب وہ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی جانب ہم نے انہی کے بھائیوں میں سے شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشی خوشی خوشحال ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، جبکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آ جائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کر کے ناپ اور تول دیا کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، پیسے پورے لیتے ہو تو چیز پوری دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، ایماندار ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ مراد یہ کہ میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کی عبادت جو کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم تصرف نہ کریں اپنے ہی مال کے اندر۔ انک لانت الحلیم الرشید، اور کہا کہ تم تو بڑے شریف النفس قسم کے انسان معلوم ہوتے ہو، اور یہ تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا نیک بننا چاہتا ہے، تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے کہ تو لوگوں کے کاموں میں آ کے دخل دے، اے نماز جو کڈے تو۔ قال یا قوم، تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ، بھلا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے رزق دیا ہے، عقل دی ہے، ہدایت دی ہے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، عمدہ روزی اپنی طرف سے دی ہے حلال کی چاہے تھوڑی ہو، وما اريد ان
اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہی کام میں خود کرنے شروع کر دوں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، مستطعت، جتنا مجھ سے ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. میں زبردستی ہدایت تمہیں گھوٹ کے تو نہیں پلا سکتا. علیہ توکلت والیہ انیب، اور میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع لاتا ہوں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے. اگر مجھ سے کوئی چیڑ ہو گئی ہے نا تو میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق تو نہ کرو. اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم وہی مصیبت دیکھو کہ جو پہلے قوم نوح نے دیکھی، او قوم ہود، یا ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام کی قوم نے، او قوم صالح، یا ان کی نسل میں سے آگے قوم صالح نے. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا حشر تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں، تمہارے قریب ہی ہے اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا. واستغفروا ربکم، اور استغفار کرو اپنے رب کی طرف. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحمت والا ہے اور محبت پیدا کرنے والا ہے، محبت ڈال دینے والا ہے. قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب میں کہا ہے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری باتوں کو، بہت کچھ تم نے کہہ لیا، جو کچھ تم نے کہا ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. اے شعیب جو تم باتیں کر رہے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کثیرا مما تقول، اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضعیفہ، اور ہم تجھے اپنے میں کمزور بھی سمجھتے ہیں. اس حوالے سے بڑے کم لوگ ہی تیرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، جو ہوئے بھی ہیں وہ غریب غریب لوگ ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا نا تو کب سے تجھے ہم نے سنسار کر دیا ہوتا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پر اس حوالے سے کوئی غلبہ نہ پا سکتا. قال یا قوم، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ہے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہو گیا اللہ سے بھی؟ یعنی اللہ سے تم نہیں ڈر رہے، تم اس چیز سے ڈر رہے ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے. تو اگر میری قوم کا قبیلہ جو میری پشت پہ کھڑا ہے ان کا تمہیں خوف ہے تو اللہ جو تمہیں برباد کر سکتا ہے اس کا خوف نہیں ہے تمہیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کے احکامات کو تو پس پش ڈال دیا ہے. اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب تمہارے جو عمل ہیں انہیں اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، اسے خوب پتہ ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تو اے میری قوم پھر ٹھیک ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تم اپنے کام کرو جو تم کر رہے ہو، میرا تو کام تھا سمجھانا. إِنِّي عَامِلٌ، اور میں جس دین کے اوپر ہوں میں اس پہ چلتا رہوں گا. تمہیں سمجھا دیا، اب تمہاری مرضی، اگر عذاب میں تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پہ آتا ہے عذاب ذلیل و خوار کر دینے والا. ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا. وارتقبوہ، تم بھی انتظار کرو. انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب. نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کی قوم کے ایمان لانے والے لوگ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو جو نافرمان تھے ایک چنگھاڑ نے، خوفناک کڑک نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. کوئی کدھر تھا نا، بس اتنی زوردار چیخ آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر موت واقع ہو. یہ ہو سکتا ہے اگر بہت بلند آواز سے ہو، اس کی وجہ سے شاک ویوز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور اس طرح گھٹنوں کے بل ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ وہ دنیا میں کبھی ہے ہی نہیں. الا بعدا لمدین، آگاہ ہو جاؤ ہلاکت ہے مدین کے رہنے والے لوگوں کے لیے. کما بعدت ثمود، جس طرح کے ہلاک ہوئے تھے قوم سمود والے، صالح علیہ السلام کی قوم، اس طرح یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن غلبے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یعنی وہ معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے سرداروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو سرداروں نے پیروی کی اپنے ہی سردار کی، فرعون کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، جبکہ فرعون کے جو اعمال تھے، اس کا جو حکم تھا جس کی انہوں نے پیروی کی، وہ کوئی اچھے نہیں تھے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، قیامت کے دن لیڈ کر رہا ہوگا جہنم میں لے جانے کے لیے۔ فاوردہم النار، اور انہیں لے جائے گا جہنم کی آگ میں۔ ظاہر لیڈر تو برائی میں بھی لیڈر ہوتے ہیں، جس طرح اچھائی کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ لیڈر خود بھی مرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی مرواتے ہیں۔ وبئس الورد المورود، اور بہت ہی بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہنم۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور ان پہ بھیجی جا رہی ہے لعنت اس دنیا کے اندر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کی ابھی لعنت باقی ہے۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بہت ہی برا تحفہ ہے جو انہیں قیامت کے دن دیا جائے گا، یعنی لعنت کا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہے مختلف بستیوں کی خبریں۔ نقصہ علیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ تو ابھی بھی باقی ہیں، وحصید، اور کچھ کٹ چکی ہیں، باقی بنی اسرائیل کی باقیات تو موجود تھی۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اور بعض جگہ قرآن میں آیا کہ نہ ہم نے ان پر ظلم کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی وقت کے پیغمبر کا انکار کر کے، نافرمانی کر کے ہمارے عذاب کے مستحق ہوئے، تو گویا انہوں نے اپنے اوپر ظلم خود کیا، انہوں نے دعوت دی ہمارے عذاب کو۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو پس جب ان پر عذاب آیا تو کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان جھوٹے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، کچھ بھی کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جبکہ تیرے رب کا حکم عذاب آ پہنچا تو کوئی ہستی، کوئی بزرگ پھر ان کے کام نہیں آیا جن کے اوپر ان کا تکیہ تھا کہ برے وقت میں وہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور وہ جو جھوٹے معبود تھے انہوں نے ان کی بربادی میں اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے تمہارے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستیوں میں سے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ، بے شک اس میں ہے عبرت کی نشانی، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور یہ آخرت کا دن وہ ہے جس دن پوری انسانیت کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ حاضری کا دن ہوگا جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہ اس حاضری کا دن ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا دن ہے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم جو عذاب مؤخر کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں اپنے نافرمانوں کے لیے تو وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ یوم یأتی، جس دن وہ عذاب آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو کسی شخص کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، تو جو لوگ پھر بدبخت شقی ہوں گے، ففی النار، وہ ہوں گے جہنم میں، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہی ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک،
ہاں مگر تیرا رب جو چاہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور جو خوش نصیب ہوں گے فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا تو وہ رہیں گے جنت میں ہمیشہ. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ہاں مگر جب تیرا رب چاہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ محاورتاً بات ہے، ہمیشہ کے لیے جنت ہے. عطاء غیر مجذوذ یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شک میں مبتلا نہ ہو جانا ان جھوٹے معبودوں کے معاملے میں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل یہ تو نہیں پوج رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ بغیر دلیل کے آباء و اجداد ان کے اسی باطل ٹریک کے اوپر چلتے آ رہے تھے تو یہ بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص یقیناً پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ پھر ان کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ کتاب کے معاملے میں لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اگر تیرے رب کے ہاں یہ بات پہلے طے نہ پا چکی ہوتی کہ اللہ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو اسی دنیا میں کب سے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ ایسے شعبے میں پڑ چکے ہیں جو انہیں بے چین کر دینے والا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا بدلہ دے گا انہیں آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر اور بے شک اللہ تعالی باخبر ہے جو کچھ وہ اعمال دنیا میں کر رہے ہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ تو اے نبی آپ نے ثابت قدم رہنا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے. جو سورہ شورى میں بھی آئے گا کہ آپ ثابت قدم رہیں اس وحی کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوتی ہے. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا ہے ان کے لیے بھی یہی وصیت ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں. وَلَا تَطْغَوْا اور سرکشی مت کریں. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب اسے دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور دیکھنا مت جھکنا ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا ان سے امپریس نہ ہو جانا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ورنہ تمہیں بھی وہ آگ آ کر پکڑ لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور پھر تمہارے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ اور نماز کو قائم رکھیں دن کے دونوں سروں پر. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں بھی. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ اور یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت کو قبول کریں. وَاصْبِرْ تو اے نبی صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ تو کیوں نہ ایسا ہوا امتوں میں قوموں میں من قبلکم تم سے پہلے جتنی گزری. اولو بقیۃ ینہون عن الفساد کہ ایسے لوگ ہوتے کہ جو لوگوں کو روکتے فتنہ اور فساد سے. فی الارض زمین میں. الا قلیلا ممن ہاں چند ایک تھے ان میں جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. قلیلا ممن انجینا منہم جنہیں ہم نے نجات دے دی ان میں سے. واتبع الذین ظلموا اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش کے. ما اترفوا فیہ جو ہم نے دنیا میں انہیں عیش دیا تھا. وکانوا مجرمین اور وہ تھے ہی مجرم. یعنی چند لوگ تھے جنہوں نے حق قبول کیا اور لوگوں کو برائی سے روکا. باقی تو ظالم لوگ جو ہیں وہ دنیا کا جو عیش ہے اس کے اندر پڑ گئے. وما کان ربک لیہلک القری اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے. بظلم ظلم کے ساتھ. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کی روش اختیار کرنے والے ہوں، نیکوکار ہوں، ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ساری انسانیت کو ایک ہی عقیدے کے اوپر اکٹھا کر دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور پھر وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دنیا میں ایک پلان ہے کہ یہ اختلاف جاری رہے گا، آخرت کے دن فیصلہ ہوگا، لیکن آخرت کے فیصلے کا فائدہ جبھی ہے جب دنیا میں کوئی شخص حق تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت سے پھر وہ واپس آ جائے گا کہ مجھے پتہ چل گیا اب میں دنیا میں جا کے اچھے اعمال کروں گا۔ دنیا میں آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ الا من رحم ربک، ہاں مگر جن پر تیرا رب رحم فرمائے تو ان کے لیے تو ہدایت ہے دنیا میں۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور وہ اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرماتا ہے۔ اس نے رحمت کے لیے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کمائیں گے ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ دنیا میں رحمت کما لیں گے اور آخرت کی جنت ان کا مقدر ہوگی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جبکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ تیرے رب کی یہ بات بھی پوری اور کر رہے گی کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، دونوں کو اکٹھا کر کے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب جو ہم نے بیان کیے آپ سے انبیاء کے واقعات، جو کچھ حالات و واقعات ان کی قوموں پر گزرے، تو یہ کس لیے کیے تھے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تو یہ صرف اس لیے تھے کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور یہ قرآن کی اس صورت میں جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے یہ حق کے ساتھ ہے، پرپز فل ہے، با مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور یہ واعظ و نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں۔ یعنی قرآن سے نصیحت، یاد دہانی اور زندگی کا مقصد، پرپز آف لائف، صرف وہ لوگ حاصل کریں گے جو واقعی اس حق کو قبول کرنا چاہیں۔ باقیوں کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم اپنے یہی برے کرتوت کرتے رہو، جہاں پر اڑے ہوئے ہو اڑے رہو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، اور بے شک ہم بھی اس راہ حق کے اوپر ثابت قدم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے ہدایت کی طرف۔ وَانتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو۔ اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار میں، تم بھی انتظار کرو کہ وہ بڑے دن کا عذاب تم پر آئے، چاہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تمہاری موت کی شکل میں آخرت کا عذاب تم پر شروع ہو جائے قیامت کے دن کا۔ اور ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اپنی نظروں سے تمہارا انجام دیکھیں، خواہ دنیا میں دیکھ لیں خواہ آخرت کے اندر۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب، چھپی ہوئی چیزیں، آسمان اور زمین، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر عمل اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ فَاعْبُدْ، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، قرآن کی اور لوح محفوظ کی بھی، کیونکہ قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر تاکہ تم خوب سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ سے بیان کرنے والے ہیں ایک بہترین قصص میں سے ایک قصہ یا بیان، بما اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ اس واقعے کے معاملے میں غافل تھے، آپ کو نہیں پتا تھا۔
یعنی وہ جو علم غیب والا عقیدہ ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی ایجوکیشن بھی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی خبریں دی اور یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ اذ قال یوسف، وہ وقت یاد کرو کہ جب یوسف نے کہا لأبیہ، اپنے باپ سے۔ یہ یاد کرو سے مراد یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں حاضر و ناظر تھے، یہ ایک عربی سٹائل ہے، جس طرح سورہ الانبیاء میں آیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کر جدا کیا۔ تو وہ کوئی کافر اس وقت حاضر و ناظر نہیں تھے، یہ قدرت کی نشانی کو ایک لٹریچر کی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے ابا جان بے شک میں نے یہ دیکھا خواب کی حالت میں کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدے میں گر پڑے ہیں۔ قال یا بنی، انہوں نے کہا اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھنا یہ اپنا خواب جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی ہے، تو ظاہر شیطان اکسائے گا انہیں، حسد کریں گے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی مختلف معاملات میں سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے جو آباء و اجداد میں سے تھے، ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، اور تمہارے دادا جو اسحاق تھے ابراہیم کے بیٹے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس عبرت والے واقعے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال کرنے والے ہیں۔ اس میں نشانیاں موجود ہیں، جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ذرا پوچھ کے دسو نا جی انہوں کو لو اگر نبی نے تھے۔ اذ قالوا، جب کہ کہا ان کے بھائیوں نے، لا یوسف و اخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، ہمارے ابا جان کو ہم سے بڑھ کر ہی محبوب ہے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اقتلوا یوسف، یا تو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اسے پھینک آؤ، ارض یخلو لکم وجہ ابیکم، کسی ایسی سرزمین میں کہ وہ تنہا ہو جائے تمہارے باپ کے رخ سے، یعنی ان کی توجہ سے ہٹ جائے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم پھر توبہ کر کے نیک قوم بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ جب مشورہ لوگ کر رہے تھے تو انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے ایک شخص نے، کہنے والے نے کہا انہی میں سے، لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، کہ مت قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے پھینک دو کسی گہرے کنویں کے اندر، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، تاکہ کوئی راہ چلتا ہوا مسافر، کوئی قافلہ گزرے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، غدا، کل کے دن، یرتع ویلعب، وہ خوب کھائے پیے ہمارے ساتھ اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات غم میں مبتلا کرتی ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہو اس حال میں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنی سیر و تفریح کے اندر مگن ہو، تو مجھے یہ چیز ڈر میں مبتلا کرتی ہے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، انہوں نے کہا کہ
اگر کھا جائے ہمارے بھائی کو بھیڑیا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہم تو بڑے ہی خسارہ والے ہیں. یعنی یہ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ اتنے لگے لتھے ہیں سی کہ 10 بھرا اور ساڑھے بھرا نو بھیڑیا کوئی کھا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ بڑے اصرار کے ساتھ اپنے باپ سے مانگ کر اپنے بھائی کو لے گئے، واجمعوا، اور سب کے سب جمع ہو گئے، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ اسے ہم گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، واوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی ان کی تسلی کے لیے، لتنبئنہم بامرہم، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی خبر کر دو گے، ھذا، جو یہ ایک فعل انہوں نے کیا، یعنی ان کی سرزنش کرو گے، وہم لا یشعرون، اور اس وقت وہ تمہارے اس رتبے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ تم کو ہم کس اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے کہ یہ سارے بھائی تمہارے پاس سوالی بن کر آئیں گے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، تو اب یہ ساری انہوں نے حرکت جو کرنی تھی وہ کر دی، اور وہ سب کے سب آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت، روتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اے ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا. اب اپنے اس جھوٹ میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وما انت بمؤمن لنا، اے ابا جان آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں تب بھی آپ نے ہماری اس بات کا یقین نہیں کرنا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر جھوٹا خون لگا کر. قال، تو آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آراستہ کر دیا ہے تمہارا یہ کام جو تم نے جرم کیا ہے. فصبر جمیل، تو میں اس معاملے میں صبر ہی کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالی سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ بازی کی ہے، اس معاملے میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا. وجاءت سیارۃ، تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا. فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تو وہ قافلے نے پانی کے لیے اپنا جو ایک پیمانہ تھا یا برتن تھا، ڈول، وہ لٹکایا رسی کے ساتھ. قال یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے کہا خوشخبری، یہ تو ہمیں ایک اتنا خوبصورت بچہ مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، تو انہوں نے چھپا دیا اسے متاع گراں سمجھتے ہوئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور وہ خوب جو کچھ کر رہے تھے، خوب اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، تو انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت کے عوض. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اسی معاملے میں زاہد ہو گئے اور انہوں نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا. ظاہر ہے مفت کا مال تھا تو جتنی بھی قیمت مل جائے وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، تو کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اہل مصر میں سے، لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے اس نے کہا، اکرمی مثواہ، کہ اسے خوب عزت اور اکرام کے ساتھ ٹھہراؤ. عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، کیونکہ شکل تو غلاموں والی نہیں تھی اور جو بیچ رہے تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، تو ایک غلاموں سے ہٹ کے ہے، تو ہو سکتا ہے ان قریب ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور بیٹا وہ بنانے کے لیے اس لیے تیار تھے کہ اس کی شکل کوئی غلاموں والی نہیں تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام کو زمین میں اپنی حکمت سے ایک تمکن اختیار فرمایا ان کے حق میں، کہ انہیں ہم نے ایک ایسی جگہ کے اوپر فائز کر دیا کہ جہاں وہ ایکسپیرینس بھی گین کر سکتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست بھی ہو گیا. سب سے بڑے وزیر کے گھر میں رہنا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھلے کوئی بچی
کچھ ہی خوراک ہو لیکن ایک اچھی خوراک، اور پھر وہاں پہ جتنی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں وہ کھانا سرو کرتے تھے، اور یوں ان کا انٹریکشن بھی باقی وزراء سے رہتا تھا، سیکھ گئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ایک تمکن اختیار کر دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں سکھا دیں بات کی گہرائی کا علم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، اور بعض لوگوں نے اس کا خوابوں کی تعبیر کا ترجمہ کر دیا، حالانکہ خواب کا تو یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ معاملہ فہمی سکھا دیں، ظاہر ہے کہ جب اتنے ایکسپیرینس لوگوں میں رہے گا، سب سے بڑی سویلائزیشن تھی اس وقت، کہاں بدو لوگ شام کے رہنے والے اور کہاں مصر کے لوگ، تو ان کے لیے ایک علم سیکھنے کا بھی ذریعہ ہو جائے گا۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اوپر غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں حکم اپنی طرف سے اور علم عطا فرمایا۔ یا حکم سے مراد ہے نبوت، اور علم عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر کا بھی علم عطا فرما دیا، معاملہ فہمی بھی، اور ایکسپیرینس سے بھی انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہی ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، جو صبر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو وقتی طور پر تکلیف آتی ہے، پھر دیکھیں کہ ایک آسانی والا معاملہ ہو گیا ان کے لیے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے، یعنی وہی جس نے ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا، اس پہ ایسا شیطان سوار ہوا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، تو اس نے کہا کہ تم میری اس خواہش کو پورا کرو۔ قال معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرا جو رب ہے وہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ یہاں رب سے مراد سورہ یوسف کے اسلوب میں جو رب آ رہا ہے وہ مالک کے لیے آ رہا ہے، آگے بھی چل کے رب کا لفظ آئے گا مالک کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، بے شک جو میرا مالک ہے یعنی تیرا خامن، اس نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے، وہ میرا محسن ہے، میں اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر یہ ربی سے مراد آپ اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی درست ہے، دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں، لیکن اکثر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ربی کی ضمیر لوٹائی ہے اس کے خامند کی طرف، اس عورت کے خامند کی طرف جو کہ یوسف علیہ السلام کا مالک بھی تھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک اس عورت نے برائی کے ساتھ قصد کیا اس کا، یوسف کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا۔ لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ دلیل ہم نے اس لیے دکھائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے دور کر دیں یوسف سے وہ برائی اور بے حیائی کے کام کو۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے۔ واستبق الباب، اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹ گیا، وہ پھاڑ ڈالا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور بس اسی حالت میں دروازے کے پاس اس کا خامند عورت کا آ گیا۔ اب چور تو اس کا پکڑا گیا، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام اس کی بیوی کی شکایت اسے کرتے، ظاہر ہے ان کا کریکٹر تو تھا اپنے مالک کے سامنے تو ان کی بات بھی سنی جاتی، لیکن اس کی عورت نے جھوٹا بہانہ کیا اور کس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا، اس نے کہا کہ بتاؤ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا یا بدلہ، جزا جب نیگیٹو معنوں میں لیا جائے گا تو وہ پھر بدلے کے معنوں میں ہوگا، اور اگر پازیٹو معنوں میں ہو تو انعام کے معنوں میں، عربی میں دونوں کے لیے جزا کا لفظ، تو اس کا بدلہ یا سزا سوائے اس کے کیا ہوگی؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ہی راودتنی عن نفسی،
یہ جو کچھ بول رہی ہے تو جھوٹ کہہ رہی ہے، بلکہ اسی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی اور بہلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک گواہ نے جو کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا، خاوند کے رشتہ داروں میں سے ہوتا تو عورت نے کہاں ماننا تھا، تو بائی چانس وہاں پہ کوئی اسی عورت کا قریبی رشتہ دار تھا جو کہ حمایتی تھا اس عورت کا، ان رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا غیبی معاملہ کیا تو وہ بول اٹھا، اس نے ایک علمی بات کی جو بالکل منطقی تھی، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہو تو عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر سامنے سے ظاہر ہے اس کی قمیض پکڑے گی اور پھاڑ دے گی، یہ لاجیکل چیز تھی۔ فصدقت وہو من الکاذبین، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ تو پھر سیدھا اشارہ ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کیا اور اس عورت نے اسے اپنی طرف کھینچا ہے۔ یہ لاجیکل بھی ہے کہ اسی قسم کا ہی کوئی معاملہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس جب عزیز مصر نے اس کی قمیض کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو اسے سمجھ آ گئی، سمجھدار تھا، ہٹ دھرم نہیں تھا، اس نے اپنی بیوی کی سائیڈ بھی نہیں لی، سچائی کے لیے کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں انصاف کے اوپر ہی چل رہی تھیں، بے دینی کے باوجود انصاف اور عدل کی وجہ سے ہی تو کامیاب تھیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو قال انہ من کیدکن، کہ یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے، ان کیدکن عظیم، اور بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یوسف، اور پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا اعرض عن ھذا، تو ایک اچھا انسان ہے، اس معاملے کو جانے دو، یعنی یہ جو گھر کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ پردے میں ہی رہے، تم نے باہر کسی سے بات نہیں کرنی، اس معاملے کو یہیں دفن کر دو۔ ظاہر ہے کہ اتنی تو اس نے اپنی بیوی کو فیور دی کہ اسے سزا نہیں دی، ناراض تو ہوا ہوگا، فلم میں تو انہوں نے دکھایا کہ وہ مرتے دم تک پھر ناراض ہی رہا ہے، بس ضرورتاً ہی گفتگو کرتا تھا، اور یہ ریالٹی بھی لگتی ہے اسی طرح ہی ہوا ہوگا کہ ایک عورت کو اتنی عزت سے رکھا ہو اتنے بڑے منصب کے اوپر، اور پھر وہ اس قسم کی حرکت کرے۔ اور اپنی بیوی سے اس نے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی قصورواروں میں شامل ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور کہنے لگیں اس شہر کی عورتیں، امرأۃ العزیز، جو عزیز مصر کی بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسی، وہ تو اپنے نوجوان غلام کو اپنے نفس کے لیے ورگلانا چاہتی تھی، قد شغفها حبا، بے شک غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، یہ تو بالکل ہی گئی گزری ہے، گمراہی میں ڈوب چکی ہے۔ فلما، پس جب، سمعت بمکرہن، اس قسم کی مکرانہ جو باتیں تھیں وہ سنی اس عورت نے کہ اچھا یہ میری بخیلیاں کر دی بھی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں میری غیبت کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو اس نے سب کی طرف پیغام بھیجا، واعتدت لہن متکئا، اور اس نے ان کے لیے ایک باقاعدہ مسندیں ارینج کی، کوئی آپ سمجھ لیں کوئی ڈنر پارٹی یا کوئی لنچ ارینج کیا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک چھری دے دی، وقالت اخرج علیہن، اور پھر یوسف کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ، فلما رأینہ، تو جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف، ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، پھر ان کے ایک چہرے کی وجاہت تھی، اکبرناہ، تو انہوں نے اس کو بہت بڑا خیال کیا، وقطعنا ایدیہن، اور بس اسی کشمکش میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، وقلنا حاشا للہ، تو وہ تعجب میں انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں مگر کوئی بہت معزز فرشتہ۔ قالت، اب تو موقع مل گیا عزیز مصر کی بیوی کو، فذالکن الذی لمتننی فیہ،
یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اسے بہت کوشش کی ہے اپنی طرف بلانے کی. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا برائی کا جس کی طرف میں اسے مائل کر رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں ضرور اسے قید میں ڈلوا دوں گی، یہ قید میں ڈلوا دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ ضرور ہو جائے گا چھوٹے لوگوں میں، بے آبرو لوگوں میں، ذلیل و خوار ہو جائے گا. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ، جیل قبول ہے اس گناہ کے بسبب کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اس کے اگینسٹ، اس سے بچنے کے لیے مجھے جیل قبول ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے اپنے محض عنایت سے اس فتنے سے مجھے نہ بچایا، کیدہن، جو ان کی چالیں ہیں ان عورتوں کی، اصب الیہن واکم من الجاہلین، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے اس جال میں پھنس جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں. فاستجاب لہ ربہ، پس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، علم والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ پورے ایپیسوڈ کے بعد مناسب یہی معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مخالفین کو جو شیطانی ایک ایجنٹ بنی ہوئی تھی عورتیں، رأوا الآیات، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ پاک بازی کی نشانیاں دیکھیں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ اسے کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیں تاکہ یہ وقتی طور پہ ایشو ایڈریس ہو جائے، کیونکہ ان کی اپنی عزت بھی تو سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا. یوسف علیہ السلام کی تو لوگ تعریف ہی کر رہے ہوں گے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان. قَالَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی، إِنِّي أَرَانِي، میں نے خواب میں دیکھا ہے، أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وَقَالَ الْآخَرُ، اور دوسرے نے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا ایسا جس کے اندر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار پاتے ہیں، یعنی آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم آپ کے فالوور بن جائیں، تو آپ ہمیں بتائیے. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، انہوں نے کہا کہ جو تمہارا کھانا جیل میں آتا ہے نا تمہارے لیے، جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا، مگر یہ کہ نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ تم دونوں کے پاس آ کے کھانا پیش کیا جائے اس سے پہلے میں تمہیں تم دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یہ وہ علم ہے یعنی خوابوں کی تعبیر کا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک دیکھو میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کا دین کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو پیروکار بن گیا ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا وعلی الناس، ہم پر اور لوگوں پر، یعنی ہم پر مراد ہم انبیاء کی فیملی کے اوپر، اور ان لوگوں پر جو ہم انبیاء کی فیملی کو فالو کرنے والی ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس احسان کے اوپر شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق بات پہنچا دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. بہت کم ہی لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، القہار ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، تم نہیں پوج رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تھی. یہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یعنی ان کے پیچھے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہے، خالی نام ہی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے ہی حکم دیا ہے کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا سیدھا قائم دین، ملت ابراہیمی والا دین. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانہ کے دوستو ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ عنقریب وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، جبکہ جو دوسرا ہے نا، فَيُسْلَبُ، تو وہ عنقریب سولی دے دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے. وہ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ وہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو وہ اسے سولی دیا جائے گا اور وہ اس کے مغز میں سے کھا رہے ہوں گے. قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. الذی فیہ تستفتیان، اس معاملے کا جو تم نے مجھ سے دریافت کیا. یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اب بدلنے والا نہیں. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، تو یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا، یہاں ظن کا لفظ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ عنقریب نجات پا جائے گا، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اس سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس، دیکھیں عند ربک، آقا نہیں کہا، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے بھلا دیا اس شخص کو کہ وہ اپنے رب کے حضور یعنی کہ اپنے مالک کے حضور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس یوسف علیہ السلام پھر کئی سال تک جیل ہی میں رہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی جن کو کھا رہی ہیں، سبع عجاف، دبلی پتلی کمزور گائے وہ کھا رہی ہیں موٹی گایوں کو. وسبع سنبلات، اور 7 میں نے دیکھی ہیں بالیاں گندم کی، خضر ہری بھری، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اس کے ساتھ دوسری دیکھی ہیں 7 خشک. یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دو، فتویٰ دو اس معاملے میں، اپنا اوپینین دو جو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. قالوا اضغاث احلام، یہ پریشان خواب ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس قسم کے جو پریشان خواب ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، ان کی تعبیر ہم آپ کو کہاں سے بتائیں. وقال الذی نجا منہما، تو اس وقت وہ شخص جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، ایک تو سولی چڑھ گیا تھا، دوسرا جو نجات پا گیا تھا وہ بھی ظاہر ہے اس کے درباریوں میں تھا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تو اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی اتنے عرصہ گزرنے کے بعد، تو اس نے بادشاہ سے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں آپ کو اس کی تعویل اور تعبیر بتاتا ہوں اگر آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے یوسف،
افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، ہمیں آپ بتائیے، فتویٰ دیجئے، اچھا یہ فتوے کا لفظ بھی عربی سے ہی آیا ہوا ہے نا، 7 گایوں کے بارے میں جو کہ موٹی تازی ہیں، جن کو کھا رہی ہیں، یأکلہن سبع عجاف، 7 دبلی پتلی کمزور گائے ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 خوشے ہیں خضر سرسبز، واخر یابسات، اور 7 خوشے ہیں جو کہ خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، بس آپ جلدی سے اب اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور وہ آپ کے علم سے متعلق جان لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نوازا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سالوں تک تم خوب کاشتکاری کرو گے، فما حصدتم، تو جو تم کھیتی کاٹو گندم، فذروہ فی سنبلہ، تو وہ جو دانے ہیں ان کو ان کی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے، علیحدہ نہیں کرنا، کیونکہ علیحدہ کریں گے تو پھر کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جاتی ہیں، جیسے ہی ہیومیڈیٹی کا پیریڈ آتا ہے۔ تو گندم کو سٹور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا، الا قلیلا مما تأکلون، ہاں سوائے اس کے جو تم تھوڑا بہت اس میں سے کھا لو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد سخت سال آئیں گے، قحط سالی جن کے اندر ہوگی 7 سال، یأکلن ما قدمتم لہن، اور اس میں پھر تم کھاؤ گے جو تم نے وہ 7 سال ذخیرہ کیا ہوگا، یعنی وہ جو خشک سالی کے سال تھے وہ کمزور گائے تھی جو اس سے پہلے والے خوشحالی کے موٹے تازے جو سال تھے، موٹی تازی گائے، ان کو وہ کھا رہی تھی۔ یأکلن ما قدمتم لہن، تو پھر تم اس میں سے کھا لو گے جو تم نے سٹور کیا ہوگا، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے جو تم نے اس میں سے محفوظ کیا ہوگا، ظاہر ہے وہ سارا بھی نہیں کھا لینا، کچھ نہ کچھ تو سٹور کرنا ہے بیج بونے کے لیے، تو ایک دن آئے گا کہ یہ 7 سال بھی قحط سالی کے ختم ہو جائیں گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر 7 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں سے تم اپنے پھلوں کا رس بھی نچوڑو گے، یعنی فروٹ بھی اگاؤ گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ فوراً اس کو میرے پاس لے کے آؤ، یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے جس نے یہ تعبیر بتائی ہے۔ فلما جاءہ الرسول، تو پس جب رسول آیا ان کے پاس، رسول یہاں قاصد کے معنوں میں ہے، یہ یعنی وہ اصطلاحی معنوں میں نہیں، لغت کے معنوں میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے پہنچا، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا واپس جاؤ اپنے رب کے پاس۔ یہ دیکھ لیں، یہ ربک کا ورڈ پھر آیا ہے بادشاہ کے لیے، یعنی رب کا لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی زبان کے اندر، یہ جائز ہے۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھے ان عورتوں سے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ واقعہ کیا تھا، اور اس کے اگینسٹ میرے ساتھ جو ظلم ہوا یہ سارے کا سارا مقدمہ کلیئر کیا جائے۔ ان ربی بکیدہن علیم، اور بے شک میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ تو اب ظاہر بادشاہ نے بلوا لیا ان عورتوں کو۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، تو بادشاہ نے کہا کہ تم عورتوں کا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا، بہلانے کی ورگلانے کی کوشش کی تھی، عن نفسہ، اپنے نفس کی برائی کے لیے، قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے علم میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ ان کے اندر کوئی برائی کا ارادہ ہو، مراد یہ کہ یہ ساری غلطی ہماری تھی، ہم نے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، تو کہا عزیز مصر کی عورت نے، الآن، اب چونکہ یہ معاملہ اس وقت حس الحق، حق آشکار ہو چکا ہے، ظاہر باقی عورتوں نے بھی کہہ دیا، انا راودتہ عن نفسی، یہ میں ہی تھی جس نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی اپنے مطلب کی خاطر، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ تو ضرور سچوں میں ہے، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے مقدمے میں سچے ہیں، میں ہی جھوٹی تھی اور سزا یوسف علیہ السلام کو کاٹنی پڑی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اس لیے سارے کا سارا معاملہ کیا کہ ان عورتوں کا مقدمہ ابھی کلیئر کیا بادشاہ کے دربار میں، تاکہ جان لے وہ کون
جو عزیز مصر تھا جس نے میری پرورش کی، اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ میں نے نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔